الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 29ویں پارے سورہ نون والقلم سے ہوا۔ یہاں سے آخر تک تقریباً جتنی بھی صورتیں اور جتنا بھی قرآن کا حصہ ہے، بنیادی موضوع آخرت ہے، آخرت کے احوال ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، وہاں آنے والے مختلف واقعات ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے مختلف انداز سے فرمایا ہے۔ نون والقلم میں ابتدا میں قسم ہے قلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر حکم دیا لکھو، پوچھا کیا لکھوں، کا تقدیر لکھو، اور پھر دنیا میں قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات ہیں اس قلم نے اسے لکھ ڈالا۔ اور یہ قلم کا تذکرہ جب قرآن نازل ہوا، اس ماحول اور معاشرے میں جو قلم دوات کاغذ سے بالکل بے خبر قوم تھی، پڑھنا پڑھانے کا اس ماحول میں کوئی تصور ہی کوئی نہیں تھا، لیکن قیامت تک آنے والا قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے کہ ایک دور آئے گا کہ تعلق ہی پڑھنے لکھنے سے ہو جائے گا، اور اس امت کا تعلق جہالت سے کوئی نہیں ہوگا، علم سے ہوگا۔ تو علم کی عظمت کے لیے قلم کا تذکرہ، قلم کی قسمیں کھائی اور بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور جو ولید بن مغیرہ جیسا مشرک جو مال دولت پہ گھمنڈ میں مبتلا تھا، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، اس کی بات نہ مانے، بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، خیر سے روکنے والا ہے، برائی کو پھیلانے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، بہت نافرمانی کرنے والا، اور اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا، نسب ہی ٹھیک نہیں، اس کی ایسی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ نے جنت والوں، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا تذکرہ فرمایا۔ باپ سمجھدار اور دور اندیش تھا، باغ سے جتنا پھل ہوتا کچھ ضرورت مندوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ نکال دیا کرتا تھا۔ اولاد کوئی روشن خیال آ گئی اور اپنے عقل پر کچھ زیادہ ہی اعتماد ہونے لگا۔ ابا کا انتقال ہوا، اولاد نے کہا باپ اپنی محنت کو اوروں میں تقسیم کر دیتا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل بہت ہیں، ہمارے کام کاج بہت ہیں، ہماری ضروریات بہت ہیں، اور سارے ہی پیداوار کو سمیٹ کر گھر لانے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ نے اس باغ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور بڑے شرمندہ سبق دیا اللہ نے، مال و دولت میں صرف اپنا حصہ نہ رکھا کرو، یہ تمہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے، تبھی تم اس سے نفع اٹھا سکو گے۔ جب تم دوسروں کو اس سے نفع سے روکو گے، شاید پھر تم بھی اس سے صحیح نفع نہ اٹھا سکو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، مخزن، جہاں اللہ اپنا خزانہ اکٹھا کر دیتا ہے، اور جب تک یہ خزانہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، اللہ بھی اس خزانے میں ڈالتا رہتا ہے، اور جب یہ بخیل بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس خزانے میں ڈالنا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنا مخزن اللہ کسی اور کو بنا دیتا ہے۔ اللہ مال بھی دے اور دولت بھی دے اور عقل اور دانش بھی دے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، کھربوں سال کی زندگی میں اس سے سنوار سکتا ہوں، تو ان نادانوں نے سمجھا کہ اس کو سارا سمیٹ کے اپنی گھر ہی لے جاتے ہیں، کسی اور کو اس سے نفع کیوں دیں، تو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، انہیں شرمندگی اور رسوائی ہوئی۔ پھر بے نمازیوں کی مذمت ہے، جنہیں دنیا میں اللہ کی طرف اللہ کے منادی آواز دیتا، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ چنگے بھلے ہوتے، صحت مند ہوتے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آتے، تو کل قیامت میں یہ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں سکیں گے، ان کے یہ پشت تختہ بن جائے گی، اور دنیا معاشر کے میدان میں دیکھے گی یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا میں صحت مند ہوتے اور اللہ کی منادی پہ، آواز پہ لبیک نہیں کہتے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کی یہ پشت تختہ بن گئی، رکوع نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حاقہ ہے،
قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا انجام ثابت ہو چکا، ان کا عذاب کیسے ہوا اس کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کا منظرنامہ ہے، وہاں کی دہشت اور وہاں کا خوفناک عذاب جب کوئی دیکھے گا ہر شخص اپنے رشتوں کو بھول جائے گا، بلکہ اس سے آگے کی بات تمنا کرے گا اولاد کو ڈال دو، بیوی کے ڈال دو، ساتھی کو ڈال دو، خاندان کو ڈال دو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ فرمایا نا مجرم کو سزا ملے گی، وہاں جس کا جرم ہوگا سزا بھی اسی کی ہوگی، دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ مجرم کوئی اور ہے، مصیبت میں کوئی اور پھنس گیا، مجرم یہ ہے کچھ لے دے کے بات بن گئی، مجرم یہ ہے ایسا با اختیار ہے کہ سزا سے محفوظ ہو گیا۔ وہاں ایسی عدالت نہیں ہے، مجرم کو سزا ملنی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، بتایا یہ انسان۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پھر حساب و کتاب کا سلسلہ ہے۔ نیکی کرنے والوں کو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کا کامیابی کا ملے گا، خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے اور کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ اس دن ہماری پیشی ہونی ہے، ہمیں یقین تھا اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا ہے، جنت ہے، بلند و بالا محلات ہیں اور جھکے ہوئے پھل ہیں، اور اس کے بالمقابل جن کا نامہ اعمال وہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، کہے گا ہے کاش کہ یہ نہ ملا ہوتا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ قرآن اللہ کی رحمت کا دوسرا نام ہے، قرآن اللہ کی رحمت کا دوسرا نام ہے۔ بھائی اس گھڑی سے پہلے اللہ نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے، شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، کہے گا نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، آج کچھ بھی کام نہیں آیا، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، آپ صبر کیجئے، مچھلی والے کی طرح نہیں کہ جلد بازی کی اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایسا نہ ہوئے، آپ صبر کیجئے۔ پھر سورہ معارج ہے، تذکرہ فرمایا اللہ نے کس طریقے سے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا، اور انسان کی کمزوری کہ بڑا جلد باز ہے، مصیبت آ جائے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور اللہ اسے کچھ دے دے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور ان کے مالوں میں ضرورت مندوں کا حق بھی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، نمازوں کے 5 وقت کو 5 نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، ان کی اللہ کے یہاں عزت اور اکرام ہے۔ پھر سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت، اللہ کا پیغام، دن رات کے اندر اللہ سے کہنے لگے اللہ جتنا بلاتا ہوں اتنی بھدکتے ہیں، جتنا بلاتا ہوں اتنے ہی دور ہوتے ہیں، اور ساتھ ان قوم سے کہا معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت دے دیں گے، رحمت کی بارشیں دے دیں گے، تمہاری کھیتوں میں بہار آ جائے گی۔ استغفار کرنے کی یہ ساری برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہوا، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ہو جاتی ہے، ایک دور ایسا بھی تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا ہو جاتا، پتہ نہیں کسی نے نظر کر دی، بندش کر دی، کیا ہو گیا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے نبی نے نسخہ دیا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی بہتر وظیفہ نہیں دے سکتا، اور نبی سے بڑھ کر بندش کا علاج اور کوئی نہیں بہتر دے سکتا۔ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، کثرت سے اپنی غلطیوں پہ ندامت پر استغفار کرو، اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، ہر غم سے نجات دے گا، تمہاری ساری بند گلیاں، بند دروازے، بندشیں سب اللہ کھول دے گا۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضرت نوح بھی اپنی قوم کو استغفار کی برکتیں بتا رہے، لیکن قوم ہے کوئی نہیں ماننا، اور اپنے ایک دوسرے سے کہنے لگے ود، سواع، یغوث، نصر، اس وقت کے جو ان کے بت تھے، جو بزرگوں کے نام پر ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا رکھی تھی، کہتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کے ساتھ اکٹھے رہنا، ان کی پرستش میں نہ ہٹنا، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے۔ حضرت نوح نے دعا فرمائی
اللہ ان کی قسمت میں ہدایت کوئی نہیں، زمین کو ان سے پاک کر دے، اس لیے کہ جب تک یہ رہیں گے اوروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ جن ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، وادی نخلہ میں جنات آئے، قرآن سن رہے فجر کی نماز میں، ایمان لے کے آ گئے اور ایسے ایمان والے بنے، ایمان بھی لے آئے، دائی بھی بن گئے، مبلغ بھی بن گئے اور دین کے خادم بھی بن گئے، اسلام کے سفیر بھی بن گئے اور اپنی قوم کو دعوت دینے لگے اور اپنی قوم کو اسلام کے پیغام سنانے لگے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے گھر اللہ کے تذکروں کے لیے ہوا کرتے ہیں، دنیا کے تذکروں کے لیے نہیں۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، ہر چیز کا علم اکیلے اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز کو ایک مقدار سے دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو پیارے لفظ سے کہا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے نبی۔ ہاں کیا پیارا انداز ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تہجد کی نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ کہ جب آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، یکسوئی ہوگی تو آپ کی توجہ بھی خوب ہوگی، اس کی فضیلت فرمائی۔ نبی پر یہ نماز واجب تھی لیکن امت پر اللہ نے آسانی فرما دی، نفل ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہے اللہ کے خاص بندوں کی نماز، ہے یہ تہجد اللہ کے خاص بندوں کی نماز، ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے یہ اور اس کا اللہ ہے۔ یہ خلوتوں اور تنہائی میں جس سے رشتہ جوڑا ہوا ہے واقعی اس سے کوئی گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ کے پیاروں کی یہ نماز ہے، اللہ کے خاص بندوں کی یہ عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ سب سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بس یہ میرا سننا تھا کہ اسلام کی تعلیمات میرے دل میں گھر گھر گئی۔ اللہ کے نبی فرمائے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اس میں سلامتی کا پیغام ہمیں، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام لوگ سوئی ہوئی ہوں اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تدخل الجنت بسلام سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کچھ حصہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں تو بھائی سحریوں میں ہم جیسے گناہگار بھی اڑ جاتے ہیں، تو اسی گھڑیوں کے فائدہ اٹھائیں۔ چاہے نماز لے لی، نماز لے لی، کمرے میں چلے گئے، خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، کچھ رکعتیں پڑھ لی، اور ان رمضان کے گھڑیوں میں کچھ اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ مولا سے کہہ دو اے اللہ ساری زندگی ہی نصیب فرما دے، تو اس کی رحمت سے کیا بعید ہے ساری زندگی ان گھڑیوں میں اٹھنا نصیب ہو جائے۔ پھر سورہ مدثر کا تذکرہ ہے، اے اللہ کا نبی اٹھو، اللہ کی پیغام کو عام کرو اور اپنے رشتہ داروں اس کا آغاز کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ سرکش جو اللہ کے نافرمان تھے اور ضدی اور عنادی تھے، جب ان کے سامنے فرشتوں کا تذکرہ آیا کہ وہ اللہ کے فرشتے جہنم پہ انتظار میں ہیں اور اس کا وہاں کھڑے ہیں، تو چند گنتی تھی تو مذاق اڑانے لگ گئے۔ پھر اس کا جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں اللہ کی ساری زندگی پسند کی زندگی کو جھٹلاتے، اور وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نہ کرے وہ وجہ میرے بچوں میں ہو، اللہ نہ کرے وہ وجہ میری بچیوں میں ہو، اللہ نہ کرے وہ وجہ ہماری زندگیوں کے اندر ہو، اللہ نہ کرے وہ ہمارے گھر کے کسی فرد کے اندر ہو، اللہ نہ کرے وہ کسی مسلمان بھائی کے دوست کی زندگی کے اندر ہو، تمہاری جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے جہنمی کہنے لگے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہماری جہنم میں جانے کی وجہ یہ بنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہمارے بیٹے میں یہ وجہ ہو، اللہ نہ کرے ہماری بیٹیوں میں یہ وجہ ہو، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے کسی فرد میں یہ وجہ ہو، کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ کہنے لگے لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ مل کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور بے دینی میں ان کا سہارا اور ساتھ دیا کرتے تھے۔ سچ یہ تھی ہمیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین بھی کوئی نہیں تھا کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں، پھر اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کا جواب ہے
پڑھی ہوئی لوگوں کا جواب ہے اللہ ان تمام کمزوریوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ پھر سورہ قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ کی قدرت نہیں دیکھے کیا نظام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پوروں پہ یہ اللہ کی قدرت کا شکار ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کے انگلیوں کے پورے مختلف ہیں، ہر ایک کے انگلیوں کا پورے مختلف ہیں۔ ارے کتنا بڑا رقبہ ہے، یہ کتنا بڑا حصہ ہے، یہ کتنی بڑی جگہ ہے، یہ کتنی بڑی جگہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے پورے دوسرے سے نہیں ملتے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا چہرہ ہر ایک سے مختلف ہے، چھوٹے سے حصے میں آنکھیں بھی دینی ہے، ناک بھی دینا ہے، منہ بھی دینا ہے، چہرہ بھی بنانا ہے، لیکن ہر ایک کو دوسرے سے مختلف، اور اس سے بھی چھوٹی چیز انگلیوں کا پورا۔ اللہ کی قدرت ہے، جو یہ قدرت رکھتا ہے اس کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی نہیں مشکل۔ اس کا تذکرہ پھر اپنے حبیب کو بتایا۔ قرآن اترے تو پہلے سنیں، جلدی جلدی آپ نہ پڑھیں، ہم آپ کے دل میں اسے محفوظ کر دیں گے، ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، ان علینا بیانہ، اس کا بیان ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بیان نبی کی زندگی کا نام ہے، بیان نبی کی حدیث کا نام ہے، بیان نبی کے ارشادات کا نام ہے۔ قیامت تک قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور کس انداز سے ایمان والوں کے چہرے چمکتے روشن تر و تازہ، اور نافرمانوں کے چہرے مرجھائے، چہرے سیاہ ذلت امیز، اس کا تذکرہ۔ پھر کافر کا مرنا اور اس کے اوپر شدت اور تکلیف، اس کا تذکرہ، اس لیے کہ یہ انکار کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پھر سورہ دہر کا تذکرہ، ایک وقت انسان پر ایسا ہے اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا، اللہ نے ایک نطفے سے ایک زندگی پیدا کر دی، دیکھنا چاہتا ہے صابر بنتا ہے، شاکر بنتا ہے، صابر ناشکری کرتا ہے، شاکر بنتا ہے، کیا کرتا ہے، ان ہدیت، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے، حق کا بھی، باطل کا بھی، صحیح بھی، غلط بھی، اس کا تذکرہ۔ پھر جنت والوں کا تذکرہ جو صرف اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کوئی کسی سے بدلہ، احسان، شکریہ کچھ بھی مقصود نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ جنت کا تذکرہ ہے، اور وہاں مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لے اور مشروبات لیے جنتیوں کے دائیں بائیں گھوم رہے، اور ایسے چمکتے جیسے موتی چمکتے ہیں، اور اللہ بھی بعض پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مرسلات ہے، کئی ساری اللہ نے قسمیں کھائیں، قیامت آنے والی ہے، اور بڑی بربادی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں۔ پھر سورہ نبا، بہت بڑی خبر، وہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر قیامت کے ثبوت کے لیے زمین و آسمان کا یہ نظام، اللہ کی قدرت کا شہکار، جو اللہ یہ سارا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی دینے پر قادر ہے۔ پھر جنت کا تذکرہ، صفیں لگی ہوں گی، فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اپنے شائن نشان معاشر میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے، وہ اللہ کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول پائے گا، کوئی کسی کے حق میں کچھ نہیں، سب خاموشی طاری ہوگی۔ مشرک کافر پر ایسی ذلت ہوگی، تمنا کرے گا کاش کہ مٹی ہو جاتا، آج نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ پھر سورہ نازعات ہے، پھر فرعون کا تذکرہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور فرعون کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا پکڑ، اس کا انجام، اس کی ذلت امیز جسے کہے کہ شکست، اس کا تذکرہ۔ پھر بہت بڑی خبر قیامت کی ہے، جب ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے نفس کو قابو پانے والے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ سورہ عبس ہے، ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اتنے میں حضور کے پاس قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے نبی کے پاس موقع تھا انہیں اللہ کا پیغام سنا دیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے، اپنی طرف متوجہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری، وہ تو اپنا ہی ہے، بعد میں بھی بات سنی جا سکتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں
ہاتھ آتے نہیں ہیں، آج ہاتھ آ گئے، ان سے پہلے بات کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فوراً اپنے پیغمبر کی تربیت اور اپنے پیغمبر کو پیغام دیا، یہ طلب لے کے آیا ہے، یہ طلب والے نہیں ہیں، طلب والے کا پہلا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی عبداللہ کا استقبال کرتے اور کہتے ہیں یہ ہے عبداللہ جس کی وجہ سے اللہ نے میری تنبیہ کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ طلب والا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اور جن میں طلب نہیں تو اللہ جب یہ بے نیاز ہیں اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، آدمی اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے سب سے دور رہے گا، کوئی مجھ سے نیکی نہ لے لے، کوئی مجھے اپنی مصیبت میں نہ پھنسائے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورۃ تکویر کا سارا نظام تہو بالا ہو جانا ہے، اور سارا جنگلی جانور شہروں کی طرف ان کا بھاگنا اور دوڑنا ہے، یہ جسے کہیں کہ یہ سارے زمین کے سارا نظام، آسمان جسے کہیں کہ سارا نظام درم برہم ہو جانا ہے، اور سمندر اور دریا اس میں آگ کا بھڑک جانا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر قرآن کی عظمت، اللہ کی کتاب ہے، جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیا ہے۔ پھر سورہ انفطار ہے، آخرت کا تذکرہ، انسان کو تنبیہ اور تلقین کہ ایسا کریم داتا جس نے تیری صورت ایسی بنائی، شکل ایسی بنائی کہ ہر نعمت اس میں ایسی سجا کے رکھی کہ اس سے بہتر صورت بن ہی نہیں سکتی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دو جماعتیں، جہنم والی، ایک جماعت جنت والی، اور اس دن فیصلہ صرف اکیلے اللہ کا چلے گا،